بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 24 ہے، جماعت ہشتم مضمون اردو کی۔ ہم غزل میر تقی میر کی غزل پڑھ رہے تھے، یہ ہماری غزل نمبر 1 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ اور مشق کا سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ الف ہے کہ اس غزل میں ردیف کون سے ہیں؟ اس غزل میں ردیف، سب سے پہلے تو بچوں یہ سمجھ لو کہ ردیف ہوتا کیا ہے اور قافیہ ہوتا کیا ہے۔ قافیہ کہتے ہیں ان ہم آواز الفاظ کو جو کسی غزل یا نظم کے آخر میں آئیں، اور ردیف کہتے ہیں ان وہ ایک جیسے الفاظ جو نظم کے آخر میں بار بار آئیں۔ تو اب دیکھیں ہماری غزل میں بار بار جو ایک ہی لفظ ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ کی سی ہے، کی سی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ غزل میں، اس غزل میں یعنی غزل میر میں ردیف لفظ کی سی ہے۔ کی سی ہے کو جب آپ لکھیں گے تو ان کو واوین میں لکھ دیں، قوسین میں لکھ دیں، تو اس غزل میں ردیف کی سی ہے۔ اب دو ہے آ جائیں گے، ایک ہے تو قوسین میں آ جائے گا، اور یا یوں پہلے لکھیں کہ اس غزل میں ردیف مندرجہ ذیل ہے، اور اگلی لائن میں لکھتے ہیں کی سی ہے۔ اور بے ہے کہ اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں، قوافی کی نشاندہی کریں۔ تو بھائی بچوں، قافیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سے ہوتے ہیں۔ قافیہ وہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جو اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے آئیں۔ ردیف آخر میں ہوتا ہے اگر ہو تو، ردیف بعض دفعہ ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا، اور قافیہ اس سے پہلے ہوتا ہے۔ قافیے کا ہونا شعر کے لیے ضروری ہے، ردیف کا ہونا شعر کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن ہوتا ہے۔ تو اب دیکھو اس شعر میں ہمارے قوافی کون کون سے بھائی بچوں؟ پہلے شعر میں حباب اور سراب ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آپ کو پتہ ہے اگر مطلع ہو پہلا شعر تو اس کے دونوں مصروں میں وہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، تو یہ اس کے ایسے ہی ہے۔ پہلے ہستی اپنے حباب کی سی، یہ نمائش سراب کی سی، حباب اور سراب یہ اس کے قوافی ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ کون سے کوئی سے 4 قافیوں کی ہم سب کی کر لیتے ہیں، اس میں سے 4 پھر بعد میں منتخب کر لیں گے۔ حباب، سراب، گلاب، خواب، اضطراب، اور خانہ خراب میں جو خراب ہے خراب، اور کباب اور شراب، یہ اس کے قوافی ہیں۔ ان میں سے کوئی سے 4 آپ لکھ لیں کہ اس غزل میں 4 قوافی مندرجہ ذیل 4 قوافی استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 حباب، نمبر 2 سراب، نمبر 3 گلاب، نمبر 4 خواب۔ تو بھائی بچوں یہ تھا ردیف اور قوافی کا مسئلہ۔ اس غزل میں ردیف کون سے ہیں؟ کی سی ہے، اور اس غزل میں استعمال ہونے والے قوافی درج ذیل ہیں حباب، کباب، شباب اور شراب۔ اور اس کے بعد جیم ہے۔ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی؟ دیکھو بھائی بچوں، دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس چیز سے تشبیہ دی؟ تو دوسرا شعر کون سا ہے؟ ناز کی اس کے لب کی کیا کہ یہ پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ تو کیا چیز مشبہ بنی اور کیا چیز مشبہ بھی بنی؟ مشبہ بنے ہونٹ، اور مشبہ بھی بنا گلاب کی پنکھڑی۔ تو اب اس سوال کا جواب آپ کیا دیں گے کہ اس غزل کے دوسرے شعر میں شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کے پھول کی پتی سے تشبیہ دی۔ دوسرے شعر میں شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کے پھول کی پتی سے یا پنکھڑی سے تشبیہ دی۔ اور دال ہے کہ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا؟ نیم باز آنکھوں کی مستی کو میر نے کیا قرار دیا؟ لو بھئی آخری شعر دیکھو بھئی بچوں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو سوال کیا ہے کہ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا؟ جواب ہے کہ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کی مستی قرار دیا۔ تو بچوں یہ ہے کہ شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ تو بچوں دیکھو شاعر کیا کہتا ہے کہ اضطراب بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ تو اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے کہ بار بار اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہے۔ کیا جواب لکھیں گے؟
کہ شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہے۔ لو بھی بچوں، اس کے بعد ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ تو بھائی بچوں یہ بعد میں کریں گے، اس سے پہلے آپ ان کے جواب مختصر اور جامع ایک دفعہ پھر سن لیں کہ سوال نمبر 1 کا الف ہے، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ آپ کہیں گے کہ اس غزل میں ردیف درج ذیل ہے، ردیف درج ذیل ہیں، اور نیچے دوسری لائن میں لکھتے ہیں کی سی ہے۔ اور بے ہے کہ اس غزل میں استعمال ہونے والے قوافی کوئی سے 4 قوافی کی نشاندہی کریں۔ تو آپ کہیں گے کہ اس غزل میں استعمال ہونے والے قوافی مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 کباب، نمبر 2 شراب، نمبر 3 حباب، اور نمبر 4 سراب یا اضطراب یا خراب، کوئی بھی لکھ سکتے۔ اور دال ہے کہ جیم ہے کہ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی؟ تو شاعر نے دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کے پھول کی پنکھڑی سے تشبیہ دی۔ دال ہے کہ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا؟ تو جواب ہے کہ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کی مستی قرار دیا۔ اور ہے کہ شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شاعر اضطراب کی حالت میں اپنے محبوبہ کے در پر بار بار جاتا ہے۔ ابھی بچوں اس کے بعد سوال نمبر 2 انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔